نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علم چاہنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، کبھی اس کو تسلی ہوتی ہی نہیں، یعنی جس کو علم کی چاٹ لگ جائے پھر وہ مزید طلب کرتا رہتا ہے۔ وقل رب زدنی علما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا۔ تب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان دونوں میں سے کون ہیں، یعنی کیا ہماری خواہش علم حاصل کرنے کی زیادہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے، اس کے لیے ہم محنت زیادہ کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، یا پھر صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں۔ علم جذب کرنے والوں کی ایک خوبصورت مثال دی گئی۔ ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے۔ پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبعوث کیا ان سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی یا تو اس نرم زمین کی طرح بن جائے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر کے گھاس چارہ اگاتی ہے اور لوگوں کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنتی ہے اور فائدے کا باعث ہوتی ہے، جو کچھ وہ اگاتی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے، یا یہ کہ اس چٹیل میدان کی طرح کہ جو پانی کو روک لیتا ہے کہ انسان اور جانور اس سے پیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ وہ زمین خود زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن دوسروں کو فائدہ دینے والی بن جاتی۔ لیکن وہ زمین جس پہ پانی پڑے اور وہ بہہ ہی جائے، نہ وہ خود فائدہ اٹھائے نہ کسی اور کو دے، تو وہ زمین ناپسندیدہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس جگہ پر بیٹھتے ہیں، کیا ہم خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں، یا صرف سیکھ کے دوسروں کو ہی سکھاتے ہیں اور خود کچھ بھی عمل نہیں کرتے، یا یہ کہ نہ خود سیکھتے ہیں اور نہ کسی اور کو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سب سے زیادہ نفع مند بنا دے۔ 20واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے ہم نے پربہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہو؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی ناانصافی کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنی الوہیت کو، اپنے الہ ہونے کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اصل میں معبود وہی ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمانوں کی مخلوقات بنائی اور زمین پہ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی، پھر آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے باغات اگائے جس میں طرح طرح کے پھل پھول ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا آسمان بنانا کسی کے بس میں ہے؟ کیا زمین بنانا کسی کی ہمت میں ہے؟ یا زمین پر یہ درخت اگانا اگر اللہ نہ اگانا چاہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لگاتے ہیں، سارے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں لیکن درخت بڑھتے نہیں، جل جاتے ہیں۔ تو وہی بڑھتے ہیں، وہی پھلتے پھولتے ہیں جن کو
اللہ بڑھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کام میں اس کا شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ ناانصافی سے کام لے رہے ہیں کہ خالق تو وہ ہو، رازق تو وہ ہو، اور پھر انسان اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے، غیروں کی عبادت کرے. تو یہ الہ کا لفظ جو ہے یہ بار بار یہاں ریپیٹ ہوگا. الہ کا لفظ جو ہے یہ معبود کے معنوں میں آتا ہے. توحید کی ایک قسم توحید الوہیت ہوتی ہے، دوسری توحید ربوبیت، اور تیسری توحید اسماء و صفات. تو یہاں توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو یکتا معبود ماننا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. تو جو خالق ہے وہی دراصل عبادت کا مستحق ہے. مشرکین مکہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے الہ ہونے میں شرک کرتے تھے، یعنی اوروں کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرتے، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے اور ان کے آگے سجدے کرتے اور ان سے دعائیں کرتے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو دور کیا کہ جب انسان کا یہ عقیدہ درست ہو جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو پھر اس کی ساری توجہات اس کی طرف ہوتی ہیں، پھر اسی کی وہ بات مانتا ہے، اسی کی خاطر وہ زمین پہ چلتا پھرتا ہے اور جیتا ہے. تو اس لیے جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، توحید انسان کے اندر راسخ نہ ہو، اس وقت تک اس کا اخلاق، اس کی عبادات، اس کے معاملات اور اس کا باقی طرز زندگی درست نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ بنیادی بیج ہے جس پر اسلام کے درخت کی خوبصورتی کا انحصار ہے. تمام انبیاء کی بنیادی دعوت یہی رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت بھی یہی تھی. اور ہم جب دین کی تعلیم دیں، تبلیغ کریں، تو لوگوں کے اندر سب سے پہلے اسی الوہیت کے سبق کو پکا کریں کہ سچے دل سے اللہ کو اپنا الہ مانے، کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان آخرت میں نجات پائے گا. اور اگر اللہ کے سوا دوسروں کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر بے چینی بھی پیدا کرتی ہے، اور آخرت میں اس کا انجام بھی بھیانک ہوگا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اإلہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، بھلا کس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ اور اب تو ہم جانتے ہیں کہ زمین ہر دم حرکت کر رہی ہے اور دوہری حرکت کر رہی ہے اور مسلسل خلا میں فلوٹ کر رہی ہے. اس کے باوجود ہم اس پہ چین سے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. اور اس کے اندر نہریں بنا دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ ہچکولے نہ کھائے، اور دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ حد فاصل بنا دیا، یعنی دو طرح کے رنگ، دو طرح کے ذائقے، ٹھنڈا گرم، یہ ساتھ ساتھ پانی چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان دو کے بیچ میں پردہ کس نے حائل کر رکھا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، یعنی جس نے یہ کام کیا ہو؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو. یعنی انسان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے. اور اسی طرح زمین پر اس نے تمہیں باری باری پیدا کیا. سوچیں اگر آدم علیہ السلام بھی اب زندہ ہوتے اور ہمارے بعد کی ساری جنریشن بھی اکٹھی ایک وقت میں زمین پر ہوتی تو پھر حال کیا ہوتا؟ ابھی ہم آبادی کے مسئلے سے نہیں نپٹ پا رہے، اور عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وسائل تو خیر اللہ پیدا کرتا ہے لیکن انسانوں کے انتظامات فیل ہو جاتے ہیں، سڑکیں کم پڑ جاتی ہیں، آبادیاں اور گھر اور باقی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں. تو اس میں انسان کے لیے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ وہ تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن. اور یہ ٹرانزیشن اتنی سموتھ ہوتی ہے، اتنی غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک کی جگہ ایک ریپلیس ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور پھر خاص طور پر یہاں پر جو بے قرار کی دعا سننے کی بات ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے تڑپنے پر دعا قبول ہو جاتی، خواہ وہ کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ کرے.
تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو تڑپ کر دعا کیا کریں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے ضمانت دی ہے اور ایک خبر دی ہے کہ اگر لاچار اسے پکارے گا تو وہ اس کی پکار کو قبول کرے گا. یعنی جب اخلاص آتا ہے نا انسان کے اندر، تڑپ آتی ہے، تو انسان سب سے کٹ جاتا ہے، سارے شریک بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہتی ہے، اور پھر انسان اسی کی پناہ چاہتا ہے، اسی کی مدد چاہتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص جو ہے وہ بہت ہی ویلیوبل اور بہت میزان میں بھاری چیز ہے، اور یہ اخلاص کسی کی بھی طرف سے ہو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو یا نافرمان ہو. یعنی اگر ہمیں یہ احساس بھی ہو نا کہ ہم بہت نیک نہیں ہیں اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا نہیں سنتا، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں اور تڑپ تڑپ کر اور رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرور سنے گا. کیونکہ انسان اللہ کو جو پکارتا ہے تو کہتا ہے تو ہی میرا اللہ ہے نا، تیرے سوا کہاں جاؤں، کوئی اور نہیں میری مدد کرنے والا، میری ساری توقعات اور امیدیں تجھی پر، میرا بھروسہ اور توکل تجھی پر ہے، تو نے ہی کرنا ہے. تو پھر جب ہم کہتے ہیں نا تو نے ہی کرنا ہے، یہی اخلاص ہے کہ ہم سب سے کٹ جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے بیشتر ہواؤں کو بشارت کے طور پر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. بھلا کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ. یعنی اگر تم غیر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہو اور ان کی طرف مائل ہوتے ہو تو پھر کوئی دلیل لاؤ کہ واقعی انہوں نے بھی کوئی کارنامہ کیا ہے اور انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے. اور یہاں انڈائریکٹلی اس بات کی بھی یاد دہانی کرا دی گئی کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پھر بھی کرے گا اور تمہارا حساب بھی لے گا. آپ ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ کے سوا تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ ہوں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بلکہ یہ اس کی نسبت شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آخرت کا علم، قیامت آنے کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. انبیاء اور فرشتوں کو بھی قیامت کا علم نہیں. تو یہ پوچھنے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوچنا چاہیے کہ جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا، تو مجھے اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا. اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے. انس کہتے ہیں ہم اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا کسی اور بات سے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں. اصل میں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے اور پھر اس جیسا لاشعوری طور پر بننے کی کوشش کرتا ہے. یعنی قدرتی طور پر مثلا آپ کو کسی کی قرات پسند ہے تو آپ انکانشیسلی اس کی قرات کی کاپی کرنے لگتے ہیں، یعنی اس جیسا پھر بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور کافر یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یعنی وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دوبارہ پیدا ہونا انہیں ایک مشکل کام نظر آتا ہے. یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی جاتی رہی ہے، یہ تو بس پہلے لوگوں کے افسانے ہیں. یعنی اس بات میں انہیں شک تھا. آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا تھا. اے نبی آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہو اور نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں. کافر یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ قل عسى ان يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون. آپ ان سے کہیے کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. آپ کا رب تو لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں.
اور زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو. اور لوح محفوظ میں لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے. حساب کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی آپ دو طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا، ایک حساب کو آپ لکھ کے رکھتے ہیں اور ایک حساب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. کس کو لکھ کے رکھتے ہیں؟ جس کو فالو اپ کرنا ہو. تو سب کچھ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا دوبارہ اٹھا کے بندوں کا حساب ہونا ہے، اور پھر وہ کتاب حق کے ساتھ گواہی بھی دے گی. بلا شبہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سبحان اللہ، اس کتاب کی تعریف ہے یہ. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب یہاں پر مومنین کے لیے کیوں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے کیوں رحمت ہے؟ مومنوں کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت سے اور رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ کتاب تو سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے. تو جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس سے ہدایت بھی حاصل نہیں کرتا. تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں. آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. یہاں کس کو مردہ اور بہرا قرار دیا گیا ہے؟ جو حق بات سننے سے غافل ہے. یعنی آپ اس شخص کو جو مر چکا ہے، یعنی جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، آپ اس کو کتنا بھی سنائیں اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. نیند کی حالت میں انسان کچھ نہیں سنتا تو مرنے کے بعد کیسے سن سکتا ہے؟ اور اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو وہ ہونٹوں کی جنبش سے یا اشاروں سے بات سمجھ لیتا اگر اس کو سنائی نہ دی جا رہی. لیکن جو بہرا منہ موڑ کے جا رہا ہو، آپ اس کو جتنی چاہے آوازیں دیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. تو یہاں کفار کے دلوں کو مردہ اور بہروں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان پر وحی الہی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. پیغمبر ان کو ہر طرح سے سناتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی سمجھ کے نہیں دیتے. اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں. یعنی جو حق دیکھنے سے بہرے ہیں اور گنگے ہیں اور اندھے ہیں، آپ ان کو پھر کچھ سنا نہیں سکتے. آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. فہم مسلمون، پھر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، پھر اس سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. یعنی جب زمین میں اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل چھوڑ دیں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالیں گے. وہ لوگوں سے بات کرے گا اور وہ لوگوں کو سمجھائے گا. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگا دے گا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابت الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے. حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا جس کے منہ پہ نشان لگا ہوا ہے. یعنی مخصوص قسم کے لوگ، ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، تو ان کے اوپر ایک نشان بھی لگا دے گا اور پھر لوگ انہیں ان کے اس نشان سے پہچانیں گے. احادیث سے اس کی بہت تفصیلات ملتی ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ایک حجت تمام کرے گا. اور جس دن ہم ہر امت سے ایسے لوگوں کی ایک فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی، پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی. یعنی ایک جیسے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ علمی لحاظ سے تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا. اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے. یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ قرآن کی کچھ آیتوں کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور ان کی حکمت نہیں جانتے، مصلحت نہیں جانتے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟
یہ کم علمی کی بنا پر ہوتا ہے. اس میں سے ایک مسئلہ تقدیر کا بھی ہے. اکثر لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں اور اس بارے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر الزام بھی دیتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے گناہ لوگوں کو کیوں مرنے دیتا ہے، یا ظالموں کو ظلم کیوں کرنے دیتا ہے، یا اگر سب کچھ لکھا گیا ہے تو پھر ہماری چوائس کہاں رہ گئی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں لا علمی یا کم علمی کی بنا پر ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو نعوذ باللہ اللہ کا ظلم سمجھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پہ کہتا ہے وما انا بظلام للعبید، کہ میں بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن تو آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، یہ اس نے ظلم نہیں کیا بندوں پر، یہ تو بندے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ظلم ہونے کیوں دیتا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے اور اس کا علم کیسا ہے، اور وہ کچھ بندوں کو کیوں مہلت دے دیتا ہے کہ وہ اپنی حدیں پار کریں، اور جن پر ظلم ہوتا ہے ان کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے. یہ سب باتیں بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتی. کم علمی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں کسی بھی واقعے کا، کہ مثلاً کسی انسان پہ ہی کوئی ظلم ہوا ہے، اس کی ساری وجوہات پتہ ہے، اس کے اپنے گناہ کتنے تھے، یا یہ کہ اس کا ماحول کیسا تھا، یا کس کی غفلت تھی، کسی حاکم کی غفلت تھی، یا اس کے آس پاس کا جو سپورٹ گروپ تھا وہ کمزور تھا، تو ایسا ہوا کیوں. یعنی سارا الزام اللہ تعالیٰ کو دے دینا کہ وہ وقت پہ وہاں پہنچ کے انٹرفیئر کرتا اور ظالموں کو زبردستی پکڑ کے روکتا، تو یہ اس کا طریقہ نہیں. زمین کے امور میں اس نے انسانوں کو جہاں چوائس دی ہے پھر وہ ان پر زبردستی نہیں کرتا. اور ایسا وہ کیوں کرتا ہے، اس کی حکمت خود اسی کو معلوم ہے، کیونکہ ہمارا علم کم ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، لیکن ہم علم اور حکمت میں بہت کم ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھ لیتے ہیں نا، تو اس لیے پر ہم اعتراض شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کریں گے تو پھر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو بہت سے مسئلوں کا حل مل جائے گا. اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ بول بھی نہ سکیں گے. کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ کام کاج کر سکیں. اس میں بھی لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یعنی اگر لوگ غور و فکر کریں تو دن اور رات کے آنے جانے میں بھی بہت سے سبق ہیں. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں یا زمین میں ہوگا سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ اس سے بچانا چاہے گا، اور یہ سب حقیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. اس کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں، جس میں ایسا ہوگا کہ سب گھبرا جائیں گے. یعنی پہلی آواز پہ سب کے اندر ایک شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. پھر نفخۃ الصاعق ہے، وہ نفخہ وہ ہے کہ جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اور پھر نفخۃ البعث ہوگا کہ جس کے بعد سب دوبارہ جی اٹھیں گے. اس دن تو سمجھے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کی سی چال چل رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے خبردار ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. یہ پیچھے آیا نا کہ جس کو اللہ چاہے اس گھبراہٹ سے بچا لے گا. تو یہ کون ہوں گے؟ جو نیک کام کر کے آئیں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے. یعنی نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے بہتر بدلہ ملے گا، پلس یہ کہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. ہم سب کو جب قیامت کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو بڑی پریشانی سی ہوتی ہے، بڑی فکر لگتی ہے، بہت تنہائی سی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا، اس گھبراہٹ سے بچنے کے لیے کیا کریں. تو یہاں آپ دیکھیے اس قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کرے گا. جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوست، رشتہ دار، اولاد، والدین، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، تو انسان کے ساتھ اس کا اپنا ہی عمل ہوگا. تو اس لیے ہم سب کو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے جانا چاہیے. جو آج کر رہے ہیں اتنا ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بھی بہتر طور پر
نیک کام کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے، یعنی جو نیک اعمال ہیں، اللہ کا ثواب بہتر ہے. یعنی صرف برابر نہیں دیا جائے گا، بہتر اور زیادہ دیا جائے گا. اسی طرح اللہ کی رضا جو ہے وہ بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ثواب کئی گنا بڑھا دے گا. ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں تو لازمن ہیں ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کو بڑھا دے گا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ کام اللہ ہی کے لیے ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم تھوڑی دیر کام کرتے ہیں. فرشتے ہیں دن رات تسبیح کر رہے ہیں، تھکتے ہی نہیں، دم لیتے ہی نہیں، لیکن ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. وہ پوری زندگی بھی تسبیح کرتے رہے تو ان کی ایک نیکی بھی نہیں لکھی جاتی. لیکن ہم انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہیں، میزان بھر جاتا ہے. کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پر. پھر بھی اگر ہم اس کے ذکر کی طرف نہ آئیں، اس کے شکر کی طرف نہ آئیں اور اس کی عبادت نہ کریں تو پھر خود ہی خسارے میں ہیں. تو ہر نیکی کا کئی گنا زیادہ بدلہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی کہ وہ ان کو بادر کرے گی، اٹک جائیں گے، گر جائیں گے، اور کچھ نہیں تو اپنے جوتے ہی ڈنگ کی جگہ پہ اتار کے رکھنا. کیونکہ بعض لوگ جو دیر سے آتے ہیں غلط جگہ پار کرتے ہیں، غلط جگہ جوتے اتار کے اندر آ جاتے ہیں، اور کوئی جلدی سے بعد میں آتا ہے انہیں جوتوں سے لگ کے گر جاتا ہے. تو جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کرتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی نیکی جس کو ہم نے بس ایسے ہی عادتاً بس جلدی سے کر دیا وہی ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. کیونکہ بہت سے جو نیک کام کر کے ہمارے دماغ میں خلل آ جاتا ہے نا کہ اب ہم بہت کچھ کر رہے ہیں یا ہم نیک ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کو اتنے پسند ہی نہ آئے، اور وہ پسند آ جائے کہ جس میں ذرا بھی ریاکاری نہ ہو، جس میں ذرا بھی دکھاوا نہ ہو. تو اس لیے لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے پیش آنا ہی کیوں نہ ہو. یا آپ کسی سے سلام لے رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں تو اچھے سے بات کریں، خوشی سے، خوش اخلاقی سے. تو یہ چیز بھی انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کام کرتے رہے ہو. یعنی صرف ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی، پھر بھی اگر کسی کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر وہ خسارے میں ہی ہے. اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر یعنی شہر مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اسے احترام بخشا اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں، مسلم بن کر رہوں، اور یہ کہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو شخص راہ راست پر آتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں. اتلو القرآن، یعنی قرآن ریڈنگ کی چیز بھی ہے لیکن پڑھ کے سنانے کی بھی ہے، کیونکہ سن کے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں بعض اوقات صرف ریڈنگ سے نہیں آتی. آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ روز کی اپنی تلاوت کرتے ہیں اور رات کو امام کے پیچھے بھی سنتے ہیں، تو جو امام کے پیچھے سنتے ہیں وہ زیادہ دل پہ اثر کرتا ہے، زیادہ غور و فکر اس میں ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ خود سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ میں قرآن کو مسلسل پڑھتا رہوں، یعنی میں لوگوں کو اس کی طرف بار بار دعوت دے کر اور اس کی طرف بار بار رہنمائی کرنے کے طریقے سے قرآن کو ہمیشہ پڑھ کر سناتا رہوں، کیونکہ یہی بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے. اور مسلسل پڑھنے میں یہ بھی معنی آتا ہے کہ ہمیشہ پڑھتا رہوں کہ اس میں چھپے ہوئے کئی گنا عمدہ حقائق تھوڑے تھوڑے کر کے میرے لیے کھل کے سامنے آ جائیں. یہ یاد رکھیے ایک دفعہ پڑھنے سے قرآن پورا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اتلو القرآن میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل بار بار پڑھتا رہوں. رمضان میں بھی پڑھوں، رمضان کے بعد بھی پڑھوں، اور ہر رمضان یہ تو اپنے ساتھ باندھ ہی لینا چاہیے کہ ایک دفعہ کم از کم ضرور پورے قرآن سے سمجھ کے گزرو. تازہ ہو جاتا ہے، کئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے یا تو پڑھ رکھی ہوتی یا نہیں بھی پڑھ رکھی ہوتی، یاد ہی نہیں ہوتی، بالکل دل سے اتری بھی ہوتی. اور پھر ایک دم جیسے بہار آتی نا، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس کتنی خوبصورتی پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو اسی طرح رمضان بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے. اور یہ بہار اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے جب انسان قرآن سے تعلق قائم کرتا ہے، اور وہ بھی سمجھ کے جب اس کو پڑھتا یا سنتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ،
نیز کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ان قریب تمہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے آپ کا رب بے خبر نہیں۔ سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر سناتے ہیں، نتلو، پڑھ کے سناتے ہیں، ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے ملک مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اپنی رعیت کو کئی گروہ بنا دیا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور بنا رکھا تھا، یعنی ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا اس کو بہت ہی کمزور کر رکھا تھا۔ وہ اس گروہ کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا، یعنی جو لیڈر یہ کام کرتے ہیں وہ دراصل زمین پر فساد کرتے ہیں، جن کے یہ ٹریٹس ہوتے ہیں جو فرعون کے تھے۔ سورۃ القصص جو ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، کس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش کے فوراً بعد پیش آنے والے حالات، اور پھر اس کے بعد ان کی جوانی کیسے گزری، اور پھر شادی کیسے ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ واپس کس طرح آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرایا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی پوری لائف جو ہے وہ اس صورت سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے ملک کے اندر تفرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس سے مقصد کیا تھا کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ وہ ان پہ حکومت کرتا رہے، جسے کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ آپ لوگوں کو آپس میں گتھم گتھا ہونے دیں اور آپ ان کے اوپر مسلط ہوئے رہیں، ان کو یہ توجہ ہی نہ ہو کہ ہمارا حاکم ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے کہ جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، اتنے کمزور کہ فرعون نے کہا جاتا ہے کہ خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑے ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ تو اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا یعنی لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم اسی طرح ان کو قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی سے تو سارے کام کروائے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے اور 1 سال پیدا ہونے والوں کو مار دیں گے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال وہ تھا کہ جب بچے نہیں قتل کیے جا رہے تھے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے پھر کیا طریقہ اختیار کیا، آگے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں کمزور بنایا گیا ہے اس پر احسان کریں اور انہیں امام بنا دیں اور اس ملک کے وارث بنائیں اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کی۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا۔ الہام کہتے ہیں خفیہ اشارہ، ہو سکتا ہے کہ فرشتہ نظر آیا اور ہو سکتا ہے کہ دل میں بات ڈالی گئی ہو کہ اس بچے موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کچھ خوف نہ رکھنا اور نہ غم کھانا۔ یعنی ماں کے لیے نو مولود بچہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، بڑی بچے بھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ابھی جو معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور زیادہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اللہ نے ویسے ہی بڑی محبت ڈال دی تھی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے خاص محبت ڈالی تھی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں کہ جو ان کو دیکھتا تھا ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہیں کھانا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس بچے کو تیری طرف ہی لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے۔ وعدہ ہو رہا ہے، اور آگے ہم قصے میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے پورے کیے۔ یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ وہ دودھ پلاتی رہے، ان ارضعیہ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جتنے دن ماں کے پاس ہوں وہ صحت مند بچے کے طور پر پلیں، ان کی جسمانی بناوٹ مضبوط ہو جائے، کیونکہ چھوٹی عمر میں اور ڈے 1 سے اور پہلی خوراک کے طور پر بھی اگر ماں کا دودھ بچے کو دیا جاتا ہے تو اس بچے کا امیون سسٹم اور باقی اس کی جو گروتھ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ تو یہاں خاص طور پر اس بات کی تلقین کی گئی، ورنہ اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ نہیں کہا گیا نہلاتی دلاتی رہنا، اس کو پیار کرنا، نہیں، یہ تو نیچرل باتیں ہیں۔ دودھ بھی ماں خود ہی پلاتی ہے، لیکن تاکیداً دودھ پلوایا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ مدین میں جا کر ایک پتھر جس کو اٹھایا تھا، جس کو 10 لوگ اٹھاتے ہیں، تو اس بچی نے نوٹ کیا
اور اپنے باپ سے کہا کہ قوی امین ہے، تو باپ نے پوچھا قوی کہاں سے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ قوی؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ ایک پتھر کو اٹھا کے دوسری طرف رکھ رہا ہے جس کو 10 آدمی مل کے اٹھاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس ماں کے دودھ پیے ہوئے کا ان کی شخصیت پر کیسا اثر رہا۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ اب بچہ وہاں سے ان کے کنارے پہ جا پہنچا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج کا باعث بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر خطا کار لوگ تھے۔ اور فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ روایات میں آتا اس نے کہا تھا تمہاری تو ہے میری نہیں۔ تو بیوی نے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ دیکھیے کہ اتنا مشکل کام کروا لیا اس نے کہ بنی اسرائیل کا بچہ جو ہے اس کو اپنا بچہ بنا لیا۔ اسے قتل نہ کرو کیونکہ اس پر قتل واجب تھا اس کے قانون کے مطابق۔ کیا عجیب ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ اس کے انجام سے بے خبر تھے۔ تو جہاں بہت سے لوگ بھی مفسد ہوں، پوری گورنمنٹ بھی کرپٹ ہو، وہاں ایک بھی عادل شخص ہو، ایک بھی سمجھدار ہو، مصلح ہو، تو قوم کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ یہاں فرعون اور اس کے درباری حامان اور قارون اور یہ سب جو تھے یہ بڑے ظالم لوگ تھے، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ جو تھی، آسیہ علیہ السلام، وہ بڑی عادل اور منصف اور نیک مزاج خاتون تھی۔ تو ان کے مشورے اور ان کی کوشش سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ اور موسیٰ کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہو گیا، بچہ جو اپنے سے جدا کیا تو برداشت نہیں کر پا رہی، اور اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی۔ اور دوسرا فائدہ کیا تھا کہ وہ موسیٰ کو واپس اس کے پاس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا تھا کہ اس کا یقین پختہ ہو۔ چنانچہ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ آنکھیں بچا کر اسے دیکھتی رہی اور دوسروں کو اس کا پتہ نہ چل سکا۔ اور ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں؟ چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز سے محروم کر دیتا ہے جس محرومی کو وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ کیوں محروم کرتا ہے؟ تاکہ وہ آپ کو وہ عطا کرے جو اس سے بھی بہتر ہو۔ اور وہ جو تقدیر کے مسئلے سے ریلیٹ کرے نا اس کو، کہ ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ آپ کے لیے بڑا ہو کے کتنی مصیبت کا باعث بنے، اللہ کو پتا ہے، وہ زیادہ حکمت والا ہے، تو وہ لے لیتا ہے بچے کو اور پھر اس کے بدلے میں وہ اور دے دیتا ہے۔ تو کبھی ایک چیز اس لیے لیتا ہے تاکہ بہتر چیز عطا کرے، اور پھر وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جس طرح اللہ نے موسیٰ کو ماں کی طرف لوٹا دیا۔ تفصیلات آتی ہیں جس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے بھی دودھ پینے سے انکار کیا، پھر ایسی دودھ پلانے والی خاتون تلاش کی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی نکلی، اور پھر ان سے انہوں نے کہا فرعونیوں نے کہ تم محل میں شفٹ ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا تو اپنا گھر ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، میں یہاں نہیں آ سکتی، بچہ مجھے دے دے، میں پال کے آپ کو دے دوں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کی طرف ہی لوٹ گئے، اور ماں نے ان کو اپنے خاص طریقے پر اپنے دین کے مطابق پالا اور ان کی خاص تربیت کی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، یعنی جسمانی قوت بھی اور ذہنی قوت بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ان میں ایک تو موسیٰ کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا دشمن قوم سے۔ جو موسیٰ کی اپنی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف فریاد کی جو دشمن کی قوم سے تھا۔ موسیٰ نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ اب ان ساری آیات کے اندر آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے، اپنے عمل کو خود ہی غلط کہہ دیا۔ بلا شبہ شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے، تو وہ اپنی فطرت پر تھے اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر دعا کی، اے میرے رب، بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب شیطان آپ کو یہ وسوسہ دینا تمہارے گناہ نہیں معاف ہو سکتے، تو آپ کہیں کہ اگر قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے
تو میرا گناہ اس سے تو چھوٹا ہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے، یعنی پر امید رہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا صرف استغفار سے ممکن ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتا کس گناہ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے تو استغفار کی کثرت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس مکے پہ نادم ہوئے جو انہوں نے مارا اور اس سے ایک جان چلی گئی، تو اس ندامت کی وجہ سے جو وہ اپنے رب کے حضور جھکے اور گناہ پر بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ بنا دیا، اور انہوں نے اس گناہ کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا۔ انی ظلمت نفسی، یاد رکھیے ہمارے گناہ خود ہم ہی کو نقصان دیتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے، اور آپ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، اور جو میں نے جان بوجھ کر کیے، اور جو میں نے چھپ کر کیے، اور جو میں نے علانیہ طور پر کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے کیے۔ اسی طرح نماز میں بھی گناہوں سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ جب اتحیات آپ پڑھتے نا تو آخر میں آ کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پھر یہ عہد کیا کہ اے میرے رب تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے یعنی معاف کر کے، میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ ہے شکر ادا کرنا کہ آئندہ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے دن صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور خطرے کو بھانپتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا تو صریح گمراہ شخص ہے، یعنی تو وہی ہے جس نے کل مجھے بہکایا تھا، آج پھر وہی کر رہے ہو۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ لیں جو ان لوگوں کا دشمن تھا تو وہ پکار اٹھا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ تم تو ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس واقعے کے بعد ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خبر عام ہو چکی تھی۔ کہنے لگا موسیٰ اہل دربار تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پہلی دفعہ موسیٰ کو قتل کرنے کا خطرہ ان کی پیدائش کے سال کی وجہ سے تھا، دوسری دفعہ پھر وہی زندگی میں مشکل آ گئی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے یہ بار بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبیوں کے ساتھ اس طرح کے بڑے بڑے امتحان آئے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرے کو بھانپتے ہوئے نکلے، یعنی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی اور دعا بھی کی۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے میں ڈال دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہر مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہر موقع پر اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کر رہے ہیں کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو انسان راستے کی رہنمائی میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ جب کبھی راستہ بھول جائے نا اور آپ کا GPS بھی راستہ بھول جائے تو پھر یہ دعا ضرور پڑھیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ سواء السبیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے راستے پہ چلا کہ جو کسی مشقت کے بغیر ہے، بالکل ہموار ہے، مقصد تک پہنچانے والا ہے۔ پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے ہٹ کر ایک طرف 2 عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ یعنی جچے تلے جامع الفاظ میں انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ نے ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، بغیر کسی لالچ کے آگے بڑھ کر دوسرے کی خیر اور بھلائی کا کام کر دیا۔ پھر ایک سائیدار جگہ پر جا بیٹھے اور کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ پرفیکٹ اگزامپل ہے اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت اور مدد اور صلہ صرف اللہ سے چاہنا، دعا اللہ سے کہ یا اللہ تجھ سے خیر کا محتاج ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلا کیا ہے میری بھی تم کچھ مدد کرو، کوئی توقع ہی نہیں رکھی اور ان کے کہنے کے بغیر ہی ان کی مدد کر دی۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات نہ رکھیں، اپنے رب سے رکھیں، اور یہ بھی کہ ہم جب رب سے مانگیں تو اپنے فقیر ہونے کا اظہار کریں، عاجزی کا، اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان میں کوئی خیر نہ ڈالے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھے۔ گاڑ کے کیسے؟ جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں نا، تو سجدے میں پڑھ کے بس جیسے میں نے سر نہیں اٹھانا جب تک میری دعا قبول نہ ہو جائے، اور اس میں آپ اپنے رب کو قریب ترین محسوس بھی کریں۔ تو اگر اس اعتبار سے دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خیر عطا کر دی، انہیں علم اور حکمت عطا کیا تھا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے نجات دی۔ پھر یہ کہ ایک متکبر بادشاہ کے ہوتے ہوئے ان کی کامل تربیت کی، ان کے دین کی بھی حفاظت کی، اور جس جگہ پر جس محل میں ان کا آنا جانا تھا وہاں جو غلط نظریات اور عقائد تھے اور جو ماحول کی خرابی تھی اس سے بھی اللہ نے بچایا۔ اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قوم کو چھٹکارا بھی دلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو خوف خطرے کی حالت میں ایسے علاقے کی طرف رہنمائی کی جہاں ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست ہوا۔ اس دعا کے بعد شادی کا بھی ہوا، جاب بھی لگ گئی، سارے کام ہو گئے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت حیا کے ساتھ ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے تو میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو اس کا صلہ دے۔ پھر جب موسیٰ اس شخص کے پاس آئے اور انہیں اپنا سارا حال سنایا تو اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم نے ان ظالموں سے نجات پا لی، یعنی یہ دوسرا علاقہ ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس لڑکی کی حیا کا ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا حیا ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا، جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حیا سراسر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو یہ حیا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے۔ ان میں سے ایک بولی، ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیجئے۔ بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو، طاقتور اور امین ہو۔ لیکن یہ دو کوالٹیز اکٹھی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ کام جانتے ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر خیانت کرتے ہیں، وہ مالک کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں۔ اور جو طاقتور نہیں ہوتے، ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر، وہ امانت دار ہوتے ہیں لیکن پھر کام کے نہیں ہوتے۔ یعنی ایک شخص بہت امانت دار ہے، کام ہی نہیں آتا اس کو، تو آپ کیا کریں گے اس سے؟ تو اس لیے جب بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مددگار عطا کر، تو ساتھ یہ بھی کہ اللہ قوی اور امین عطا کر، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے، جب کسی کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس کے اندر یہ دو خوبیاں ضرور ہوں کہ وہ امانت کا حق ادا کرنے والا ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر اس کام کے کرنے کی صلاحیت ہو۔ شعیب نے کہا، یعنی وہ جو ان بچیوں کے باپ تھے ان کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام شعیب تھا، موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تم میرے ہاں 8 برس ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے مہربانی ہے۔ میں اس معاملے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو گویا انہیں آئندہ 8 سال وہاں رہنا تھا، اس کی انہوں نے کمٹمنٹ کی۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اپنا گھر، وطن، رشتہ دار، قوم، قبیلہ سب کچھ چھوڑ کے محروم ہو گئے، جدائی ہو گئی۔ 8 سال، اگر آپ کو کوئی کہے آپ کو 8 سال کینیڈا میں رہنا اور یہاں سے آپ بالکل کسی سے ملنے نکل نہیں سکتے، تو آپ کے دل پر کتنا بڑا پہاڑ پڑ جائے گا۔ اپنی مرضی سے آپ 20 سال بھی رہ لیں، 20 سال بھی نہ جائیں، آپ کی اپنی مرضی ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی باندھے کہ 8 سال آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے تو وہ ایک قید کی طرح لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 8 نہیں 10 سال پورے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا موسیٰ نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ تو انہوں نے کہا جو اس میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی، یعنی 10 سال۔ تو اب یہ 10 سال کی محرومی کے بعد اور میچورٹی کے بعد اور تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے مشن پر دوبارہ واپس مصر لے کے جاتے ہیں۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے، اب بیوی کو ساتھ لے جا رہے، تو یاد رکھیے شوہر کا یہ حق ہوتا ہے بیوی کو جہاں چاہے لے جائے۔ شادی کے بعد آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ آپ پابند کریں۔ ہاں، یہ کوئی لمیٹڈ عرصے کے لیے، جیسے انہوں نے کیا تھا کہ 8 سال یہاں رہنا ہوگا
تو وہ الگ بات ہے، وہ شادی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کوئی بات لکھی جا سکتی ہے، لیکن مستقل طور پر باؤنڈ کر لینا تو یہ درست نہیں، کیونکہ شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے، چاہے دوسرے ملک ہی لے جائے۔ تو پھر موسیٰ نے جب وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے تو طور پہاڑ کے ایک طرف انہیں آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ راستے کی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ ظاہر رات کا وقت تھا، ٹھنڈک تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران ہسبینڈ کو بیوی بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی سردی گرمی کا، ٹیمپریچر کا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا کار میں ٹیمپریچر سیٹ کر لیا، بیوی بچے چلاتے رہے، نہیں، ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ انہیں کیا ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ راستے میں کھانے پینے کا بھی اور باقی ضروریات کا بھی، کیونکہ مرد کو اللہ نے جو قوام بنایا ہے تو اسی وجہ سے بنایا ہے کہ وہ ان چیزوں کی ٹیک کیئر کرے۔ شکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے بیوی سے نہیں کہا کہ جاؤ وہ آگ نظر آ رہی ہے کچھ لے آؤ وہاں سے، آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ تم ہی کراؤ سب کام۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے کنارے مبارک خطے کے ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ سبحان اللہ۔ جب انسان خیر کے کام کرتا رہتا ہے نا اور خیر کے کام سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر ہی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے تھے، اللہ نے کتنی بڑی خیر عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے۔ یاد رکھیے، نیکی نیکی کے دروازے کھولتی ہے اور برائی سے برائی لازم آتی ہے۔ تو جب کبھی نیکی کے کسی کام کا پتہ چلے، کوئی اپرچونٹی ملے، گھر گزرے، آپ کو نہیں معلوم وہاں سے آپ کو کیا خیر ملے۔ مدین گئے، وہاں خیر کا کام کیا تو اللہ نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ واپسی پہ سفر کے دوران خیر کا کام کیا، گھر والوں کا خیال رکھا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو۔ پھر جب موسیٰ نے اس پھینکی ہوئی لاٹھی کو دیکھا تو وہ یوں حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی سانپ ہے۔ موسیٰ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نیز اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور اگر ڈر محسوس ہو تو اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو۔ یہ ان کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے۔ کبھی خوف محسوس ہو رہا نا تو دل پہ ہاتھ رکھ لے کر، اکثر لوگ رکھتے بھی ہیں، کہتے دیکھو میرا دل کتنا دھڑک رہا ہے۔ تو جب آپ دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ دل کو قرار آنے لگتا ہے، یعنی اس کو تھپکی ملتی ہے اور اس کو تسلی ہوتی ہے اور آپ ٹھیک ہونے لگتے ہیں، کیونکہ خوف کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یہ تیرے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں جنہیں تم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے رب، میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، لہذا مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی سے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم پر دست درازی نہ کر سکیں گے۔ اب تمہیں بچانا ہمارا کام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے اتنے جبار دشمنوں کے سامنے۔ ہمارے معجزات کی وجہ سے تم دونوں اور تمہارے پیروکاری غالب رہیں گے، غالب رہیں گے۔ وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا ہوا۔ پھر جب موسیٰ ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے، یہ تو محض شعبدے کی قسم کا جادو ہے، اور ایسی باتیں تو ہم نے اپنے سابقہ باپ دادوں سے کبھی سنی نہیں۔ موسیٰ نے کہا، اس شخص کا حال تو میرا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو بھی جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یعنی موسیٰ کہنے لگے کہ میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کس کے لیے انجام اچھا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریو، میں تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی الہ کو نہیں جانتا، سو اے حامان، تم مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پکا لو، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کرو تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹا آدمی ہی سمجھتا ہوں۔ یعنی پیغمبر سب سے سچے لوگ ہوتے ہیں، ان پر جھوٹ کا الزام لگا، اور فرعون اور اس کے لشکر اس ملک میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے تھے، یعنی انہیں حق نہیں تھا لیکن وہ خود سے خود کو بڑی چیز سمجھتے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے حضور واپس نہ لائے جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے سب لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ نیز ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا، اور قیامت کے دن انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن ان کا بہت برا حال ہوگا۔ پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔
تورات کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اور جب ہم نے موسیٰ کے امر رسالت کا فیصلہ کیا تھا تو آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم طور کی غربی جانب موجود نہ تھے اور نہ ہی اس واقعے کے گواہ تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کی اور ان پر بہت زمانہ بیت چکا ہے، اور آپ مدین کے باشندے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، مگر ہم ہی ہیں جو آپ کو رسول بنا کر اس وقت کی خبریں بھیج رہے ہیں. نیز آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا کی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی غیب کی خبریں دی تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے. اور آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں اس وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. تو کہنے لگے، ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے. پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا، اسے ویسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی تورات اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، یعنی دونوں کتابوں کا انکار کرتے ہیں. آپ ان سے کہیے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تم ہی کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی ہو، تو میں بھی اس کی پیروی اختیار کر لوں گا. پھر اگر وہ کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یاد رکھیے، علم کے بغیر نفس کی بات ماننے والا خواہش پرست ہوتا ہے. کون ہوتا ہے خواہش پرست؟ علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، صرف دل کی ماننے والا، نفس کی ماننے والا، نفس کے پیچھے چلنے والا ہی دراصل اپنی خواہش نفس کو الہ بنائے ہوئے ہوتا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہمیں صرف قرآن ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی باتوں کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے. یعنی حدیث کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حدیث تو میرے دل کو نہیں لگتی، اور یہ تو میری عقل میں نہیں آتی، اور یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنا ہماری عقل کا کام نہیں، یا ہماری عقل نہیں ان کو سمجھ پاتی. اب جیسے چیوٹی کی آواز سن لینا، عقل میں تو نہیں آتا، اتنی چھوٹی سی اور اس کی آواز زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ چیوٹی بولی، اور اس نے اپنے لشکر سے کیا کہا، اپنے کالونی سے کیا کہا، اور پھر اس کو کیا کچھ پتا تھا، ہد ہد جو بولا. تو عقل تو نہیں مانتی اس کو کہ ہد ہد اتنی لمبی چوڑی باتیں کرے گا اور اتنی سمجھ رکھے گا. تو اسی طرح حدیث میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کے امتحان کے لیے ہے کہ بظاہر عقل نہیں مانتی، لیکن ان کو بھی اگر وہ صحیح سورس سے اوتھینٹک ہیں تو اس لیے مان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے. آپ نے جو بتایا ہے سچ ہی بتایا. کچھ باتیں آج نہیں، ہو سکتا ہے کئی سو سال بعد ہمارے بعد وہ ثابت ہو جائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. تو اپنی رائے کو، اپنی لاجک کو، اپنی عقل کو قرآن و سنت سے آگے رکھنا جو ہے یہ درست نہیں. اس بات سے ڈرنا چاہیے. اور ہم انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں. جن لوگوں کو ہم اس سے پہلے کتاب دے چکے ہیں یعنی تورات، وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس میں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں. اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے یعنی قرآن، تو کہتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے. ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے سچے فرما بردار تھے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی لوگ ہیں جن کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی ہے، اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی اپنے نبی کو مانتا ہے، اپنی کتاب کو مانتا ہے، اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے اور قرآن کو بھی مانتا ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی دوہرا ایمان دوہرا اجر. پھر ان کی خوبی کیا ہے؟ نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور نمبر 3 رزق خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. یہاں خاص طور پر برائی کو بھلائی سے بدلنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے. یعنی بعض اوقات ہم صبر بھی کر جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے کسی کو، اور مال بھی خرچ کر لیتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ نہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو معاف کیا، لیکن اچھائی سے دینا یہ بہت بڑی بات ہے.
یہ بہت بڑے صبر کی بات ہوتی کہ کوئی آپ سے برا کرے اور آپ اس پر احسان کریں، جو آپ کو اکنالج ہی نہ کرے. کہیں آپ کسی مجلس میں ہو، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، اور وہ آپ کو اکنالج بھی نہ کرے اور وہ یہ سوچے کہ گویا آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو اٹھ کے جا کے خود سلام کرنا، اور پھر اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت پوری کرنا، اور ان کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی، بہت بلند مقام لوگوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں. ورنہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ خاندانوں میں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ اگر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا خاندان میں سے تو ہم بھی نہیں پوچھتے. ہمیں کیا ضرورت ہے پیچھے جانے کی؟ ہم کوئی ایسے گئے گزرے، ہم کو راہ میں پڑے ہوئے، نہیں تو نہ صحیح، یعنی اکڑ دکھاتے ہیں وہاں. اچھا، پھر اسی طرح اگر آپ نے کسی کو دیا، کسی کے بچے کی فیس دی، کوئی مدد کی، اس نے پلٹ کے شکریہ کا خط نہیں لکھا، میسج نہیں کیا، پھر کیا کرتے ہیں؟ دل میں رکھ لیتے ہیں اس نے شکریہ نہیں بولا، اگلی دفعہ اس کو نہیں دینا، کسی اور کو دیں گے، گویا شکریہ کے لیے دیں گے، اللہ سے اجر کے لیے تو نہیں. پھر ایک اور درجہ کہ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کے کام آئے، کوئی بیمار تھا، آپ اس کے ساتھ اسپتال میں رہے، اور جب وہ ٹھیک ہو کے ریلیز ہو کے آیا تو اس نے آپ ہی کے خلاف باتیں شروع کر دی. اور مصیبت، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور وہ جواب میں شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنے بڑھاپے سے، اپنی بیماری سے، اپنی ذہنی حالت سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الٹا بددعائیں دینے لگتے ہیں یا پھر برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو پھر آپ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ میری بس، اب کوئی اور سنبھال لے. نہیں، محسن کون ہوتا ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے، چاہے وہ رویے میں ہو، اخلاق میں ہو، زبان پہ ہو، ہاتھوں سے ہو، کسی بھی طرح کی ہو، کہ کوئی آپ کا احسان ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر بھی آپ اس کو جواباً بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی ان حالات کو نارمل کرتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ تکلیف برداشت کر کے اچھی بات کہہ کر اس سچویشن کو نارملائز کر لیتے ہیں. اور اسی طرح یہ کہ اگر کوئی گناہ خود سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیکی کر لیتے ہیں. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ تو دوسروں کے ساتھ رویہ تھا نا، اپنے اندر بھی اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اچھا کر لیتے ہیں. تو یہ مکارم اخلاق کی ایک صفت ہے، یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجات ہیں. تو اچھی بات جو ہے وہ بری بات کو دور کر دیتی، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عباد الرحمان کی صفت ہے. اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے، تم پر سلام، ہم جاہلوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، یعنی وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے، ورنہ انسان اپنے سے کمزور کو اور دباتا ہی ہے. تو جاہل جو ہوتا ہے وہ کمزور ہی ہوتا ہے اصل میں، تو اس کے ساتھ جھگڑنا، بحث کرنا اور اس کو ذلیل کرنا اور اس کے اوپر یعنی تحکمانہ انداز اختیار کرنا، وہ ایسا نہیں کرتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے نبی، جسے آپ چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. جس سے آپ محبت رکھتے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. انسان سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے رکھتا ہے، اپنے والدین سے رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان مخلصانہ کوششیں بھی کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. اور کافر لوگ آپ سے کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے. ہم ایز اے مسلم اپنی آئیڈینٹی اس لیے شو نہیں کر رہے کیونکہ پھر ہمیں وہ پریویلیجز حاصل نہیں ہوں گے جو یہ آئیڈینٹی چھپا کے ہوتی ہے. تو وہاں بھی یہی خوف تھا. کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کا جائے قیام نہیں بنایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اللہ نے ساری نعمتیں تو دے رکھی ہیں، اور کیا چاہیے؟ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں، اپنی اکانومی پہ ان کو بڑا غرور تھا. سو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، کوئی خریدار نہیں، کوئی رہنے والا نہیں. ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے اور آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے. اور آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج لے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے. یعنی رسول ہمیشہ بڑے ٹاؤن میں آئے ہیں، مرکزی شہر میں آئے ہیں، کیونکہ وہاں سے سارے پیغام دور دور تک پھیل جاتے ہیں. اگر کوئی کسی گاؤں میں رہ رہا ہو تو وہاں سے کمیونیکیشن مشکل ہوتی ہے اور گاؤں والوں کی بات شہر والے نہیں مانتے. نیز ہم صرف ایسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں.
وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے بس یہ یہاں کے لیے ہے، مال و دولت سب یہاں کے فائدے اٹھانے. اور یہاں ہمیں کتنا کھا لینا ہوتا ہے، کتنا ہنڈا لینا ہوتا ہے، کتنا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بیسک نیسیسٹیز پوری ہو جائیں تو انسان کو اچھے اعمال کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، وہاں کے لیے زیادہ جمع کرنا چاہیے. تو یہ سب کچھ یہاں ہی کا ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. یعنی اس مال اور زندگی سے اپنی آخرت کماؤ. کیا تم سوچتے نہیں بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو، پھر وہ قیامت کے دن سزا یا جواب دہی کے لیے پیش کیا جانے والا ہو، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے. اور وہ لوگ اللہ کے مذمومہ شریک یعنی جن کا دعویٰ کرتے تھے، جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ان لوگوں کو ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. اب ہم آپ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی. اور ان پیروکاروں سے کہا جائے گا اب اپنے شریکوں کو مدد کے لیے پکارو، چنانچہ وہ پکاریں گے مگر یہ شریک انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور سب کے سب عذاب دیکھ لیں گے. کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے. اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن انہیں جواب دینے کو کوئی بات بھی سجھائی نہ دے گی، اور نہ ہی آپس میں وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے. البتہ جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پا سکے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے. اسی لیے وہ دعا کرنی چاہیے اللہم استقدمنی ولا تستبدلنی، کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے اور مجھے تبدیل نہ کرنا، کہ میں چھوڑ دوں اس کو اور کوئی اور میری جگہ کرے. نہیں، تو یہ کام مجھی سے لے، انہیں اس کا کچھ اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو کچھ یہ شریک بناتے ہیں اس سے وہ بہت بالا تر ہے. یاد رکھیے خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی بھی کام کے وقت اللہ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے. خیر کی دعا کا نام کیا ہے؟ استخارہ، یعنی استخارہ کرنا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی اہم کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک اللہ سے اس کے بارے میں خیر کا سوال نہ کر لے. اسے چاہیے کہ نمازی استخارہ کی 2 رکعت ادا کر لیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورتوں کی طرح ہی استخارے کی تعلیم دیتے تھے. استخارہ شرمندگی سے بچنے کا سبب ہوتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک میں استخارہ نہ کر لوں، اپنے رب سے دعا نہ کر لوں. لہٰذا وہ اپنی نماز کی طرف اٹھی، نماز استخارہ شروع کی. ادھر سے قرآن میں حکم اتر آیا کہ ہم نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے ان کے پاس آ گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام نیک بھی ہو، اچھا بھی لگ رہا ہو، پھر بھی استخارہ کرے. کیونکہ کچھ لوگوں میں نے کہتے سنا کہ اب یہ تو ایک نیکی کا کام، مثلا حج پہ آپ نے جانا ہے تو آپ ضرور استخارہ کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. اور اگر اس سال آپ کے لیے جانا بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جلد موقع عطا کر دے. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اسی کے لیے حمد ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حکم اسی کا چلتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر رات ہی طاری کر دیتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر دن ہی چڑھائے رکھتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آتا جس میں تم آرام کر سکتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل تلاش کر سکو. اگر سوچو تو شاید تم اس کے شکر گزار بنو. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فطرت پر ہونا کیا ہے، دن میں کام، رات کو آرام. بوقت ضرورت رات کو کام کیا جا سکتا ہے لیکن فائدہ اسی میں ہے کہ انسان رات کو
آرام کرے. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے, اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ نکال لیں گے, پھر اسے کہیں گے کہ اس شرک پر اپنی دلیل پیش کرو, کیوں شرک کیا تھا. اب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بات اللہ ہی کی سچی تھی, اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے انہیں کچھ یاد نہ آئے گا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم, بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا, پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا, فرعونیوں کے ساتھ جا ملا. ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں. اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا مت اتراؤ, اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یاد رکھیے دنیا کے مال پر وہی اتراتا اور بہت خوش ہوتا ہے جس سے آخرت کی فکر نہیں ہوتی, آخرت سے غافل ہوتا ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, جو مال و دولت اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو. یہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ صرف دنیا بنا کے چھوڑ جاؤ اوروں کے آرام کے لیے, بلکہ اس سے آخرت بناؤ. اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو, اپنی ضرورت ضرور پوری کرو, اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے, اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے, مال و دولت سے. جب زیادہ ہو جاتا ہے نا تو بگاڑ آ جاتا ہے. اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اور نیک اعمال ہی انسان کو خسارے سے بچاتے ہیں, اور اس دنیا کی زندگی میں ہی انسان کو اپنی آخرت کمانی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے جب انسان فوت ہو جائے گا تو قیامت کے دن اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس چیز میں لگایا, علم کے بارے میں کتنا عمل کیا, مال کے بارے میں کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا, جسم کے بارے میں کہ کس کام میں اپنے آپ کو گھلایا. تو یہ ان سوالوں کا جواب ہمیں تیار رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو کہاں تھکاتے ہیں. اور پھر احسان کی بات ہوئی یہاں, وہ احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تمہیں دیا ہے نا, تم لوگوں کو دیا کرو. اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال دیا لوگوں کا حصہ, اب وہ حصہ ان کو لوٹاؤ. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے, اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے. تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر اس میں سے ہم دوسروں کا حصہ نکالتے رہیں اور صرف اپنے لیے سب کچھ جمع کر کے نہ رکھیں. وہ کہنے لگا یہ تو جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل تھا. آج بھی بہت سے لوگ اچھی جاب کو اپنے علم کا ہی کمال سمجھتے ہیں, حالانکہ انہی جیسی ڈگریاں رکھنے والے بہت سے جاب لیس بھی ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سرٹیفائڈ ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد جاب لیس ہے, ہائیلی کوالیفائڈ, لیکن یہ ہے کہ یا تو اپنی مرضی کی جاب نہیں ملتی یا کہیں کوئی پلیسمنٹ نہیں ملتی. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف ڈاکٹرز کے ساتھ ہی نہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑھ پڑھ کے زندگی لگا دیتے ہیں لیکن کوئی ایسی جاب یا کمانے کا ذریعہ اس کی وجہ سے نہیں ملتا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی لائن چینج کر کے کیا کرنے لگتے ہیں, یا کبھی ٹیکسی چلانے لگتے ہیں. وہ بری بات نہیں ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ جو علم آپ کا ہے, جو ایکسپیرینس ہے آپ کو, اس کی جاب آپ کو نہیں ملتی. تو اگر کسی کو ملی ہوئی ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھے کہ اتنوں میں سے اللہ نے مجھے موقع دیا, مجھے چن لیا کہ میرے پاس جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق مجھے جاب ملی. کیونکہ بعض اوقات آپ انڈر کوالیفیکیشن ہوتے ہیں اور کبھی آپ اوور کوالیفیکیشن ہوتے ہیں. تو علم پر فخر کی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے, بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے, مائل کرے, تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. قارون کہنے لگا کہ مجھے تو یہ سب مال علم کی وجہ سے ملا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ علم حاصل ہو گیا تھا کہ عام دھات کو سونا کیسے بنا سکتے. اللہ عالم. روایات میں آتا ہے کہ ایک لوہے کو جیسے سونے میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا, تو وہ کنورٹ کر کر کے اس نے مال و دولت کے ڈھیر لگا لیے تھے. تو اسی علم کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ تو میرا علم ہے, مجھے یہ راز پتا چلا تو اس وجہ سے میں یہ سب جانتا ہوں. کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے سخت اور مال و دولت میں اس سے بھی زیادہ تھے. قارون سے بھی زیادہ دولت تھی لوگوں کے پاس, لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, اور مجرموں کے گناہوں کے متعلق ان سے نہ پوچھا جائے گا.
پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ میسر ہوتا جو قارون کو دیا گیا, وہ تو بڑے نصیبے والا ہے. یہ ایک فطری سی انسان کی کمزوری ہے کہ جب وہ کسی کے پاس زیادہ اچھی گاڑی دیکھتا ہے یا اچھا گھر دیکھتا ہے یا اچھی اولاد دیکھتا ہے تو اس کو تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا. مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا, اب علم والوں کی پہچان دیکھیے, اصل علم والے کون ہوتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ دنیاوی چکا چوند کی حقیقت کیا ہے, اور یہ ریجھنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ نہیں معلوم کسی نے حلال سے حاصل کی ہیں یا حرام سے حاصل کی ہیں اور وہ اس کے لیے کتنی وبال جان ہے. تو جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا, یعنی دین کا علم تھا, وہ کہنے لگے جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ اس سے بہتر ہے, اس دولت کے ڈھیر سے بہتر ہے, اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. یاد رکھیے علم تقاضا کرتا ہے کہ انسان آخرت کی خشیت زیادہ رکھے دنیا کے مقابلے میں, دنیا کی رونقوں سے زیادہ متاثر نہ ہو, اور پھر انسان صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے. یہ کون سے صابر ہیں؟ جو دنیا کی زینت اور رونق سے صبر کیے ہوئے ہیں کہ اس میں بہت آگے نہیں جاتے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیے ویسے بھی علم کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا پہ کمپرومائز کرتے ہیں, اور خاص طور پر اس ملک میں جہاں آپ کے پاس جاب ہے, جہاں آپ کے پاس کمانے کے مواقع ہیں, جہاں آپ بہت فلرش کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اس وقت میں سے وقت نکالتے ہیں اپنے دین کے لیے بھی. تو یہ بہت صبر کی بات بھی ہے اور بڑے اجر کی بات بھی ہے, کیونکہ جب انسان کو دنیا کھلی مل رہی ہو اور پھر اس سے رک کر انسان کہتا نہیں میں نے اپنی آخرت کے لیے بھی اتنے گھنٹے لگانے. بعض اوقات ہم دنیاوی کامیابی کے لیے والنٹیئر بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن آخرت کے لیے والنٹیئر کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے, تو صبر سے کام لینا پڑتا ہے. اگر آپ سلف کے احوال جانیں, امام بخاری نے کیسے علم حاصل کیا اور دیگر لوگوں نے کس طرح ہزاروں میل کے سفر انہوں نے پیدل طے کیے, روکھے سوکھے پہ گزارا کیا, سخت مشقتیں برداشت کی, اور پھر سارا دن پڑھتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ بعض سلف اپنا سارا دن علم کی مجلس سے پر کر لیتے, ایک مجلس ختم نہ ہوتی کہ دوسری کی طرف چلے جاتے, یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے کے لیے اور پکانے کے لیے بھی وقت نہ ملتا تو کبھی کبھی صرف کچا کھا کے گزارا کرتے تھے, یعنی پکانے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا تھا. لیکن اس سارے صبر کے ذریعے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا, جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور کثیر مخلوق کو فائدہ پہنچایا. اگر یہ لوگ محنتیں نہ کرتے, قربانیاں نہ کرتے, تو آج یہ سب علم ہمارے پاس اتنا صاف ستھرا ہو کے کیسے پہنچتا. پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے حامیوں کی کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی, اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا. اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے, مالدار بننا چاہتے تھے, کہنے لگے افسوس ہماری حالت پر, اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. افسوس اصل بات یہی ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے, کیونکہ المرء مع من احب ہے نا, انسان جس سے محبت کرتا ہے, مال والوں سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. تو چونکہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی تھی تو یہ ڈر گئے کہ شکر ہے ہمارا انجام بھی قارون کے ساتھ نہیں ہوا, ہم بھی وہی تمنا کر رہے تھے جو قارون کے پاس تھا. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے. یہ آخرت کا گھر کس کے لیے؟ جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے, تکبر نہیں کرتے, دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش نہیں رکھتے اور فساد نہیں کرتے. کیونکہ جب انسان ہمیشہ یہ چاہے کہ میری ہی مرضی چلے اور پتہ بھی گھر کا نہ ہلے میری مرضی کے بغیر, تو پھر یہ الوف کی خواہش کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں, میری ہی سنی جائے, مجھے ہی زیادہ امپورٹنس دی جائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ اگر ان کو آپ پوچھیں نا تو ناراض ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ بعض خواتین ہی گھروں کے اندر اتنی کنٹرولنگ ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر, بچے, بہویں سب ان سے عاجز ہوتے ہیں. تو اس کمزوری سے بھی باہر نکلنا چاہیے. لیٹ گو, کرنے دے لوگوں کو بھی اپنی مرضی, کیونکہ بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے انسان سمجھائے, سب کچھ کرے, لیکن دوسروں کو سانس بھی لینے دے, کچھ سپیس دے, کچھ آزادی دے. اس سے انسان خود بھی راحت میں رہتا ہے اور دوسرے بھی راحت میں رہتے ہیں. اور یہ چھوٹے لیول پر بھی ہے اور بڑے لیول پر بھی. کہیں کسی آرگنائزیشن میں کام کریں یا کسی حکومت کے رکن کے طور پر کام کریں تو دو چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, ایک بہت بڑا بن کے رہنے کی خواہش اور دوسرے فساد. تو سورۃ القصص کا آغاز فرعون کے ذکر سے ہوا اور اختتام قارون کے ذکر پر ہوا. قصص کے شروع میں فرعون کے معاملے میں اس کی سرکشی کی بات ہوئی اور اس کے علو, اور یہاں پر قارون کے
من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر نیکی ملے گی، اوپر بھی یہ بات ہو چکی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوں گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی بلا شبہ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدے پورے کیے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پورا کرے۔ ان قصوں کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے دل کو تسلی دینا کہ اللہ نے اپنے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہی کرے گا، آپ کا انجام بخیر ہی ہوگا۔ آپ ان کافروں سے کہیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں پڑا ہے، اور آپ کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ یہ کتاب یعنی قرآن آپ پر نازل کیا جائے گا، یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے، لہٰذا آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیے۔ اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے سے روک دیں۔ آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ مت پکاریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ حکم اسی کا چلتا ہے، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے تو انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یاد رکھیے، جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے، اور ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق ہی آتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پہ آتی؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر دین کی کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرور یہ معلوم کرنا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اس کو تو پہلے سے علم ہے، لیکن اسے اس علم کو لوگوں کے سامنے بھی لانا ہے۔ یا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کے سارے جھوٹ اور خیانتیں گن گن کے جو رکھی جائیں گی ان کے سامنے لے آئی جائیں گی، اور انصاف کے ساتھ ترازو رکھ دیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے کہ وہ ان کو سزا نہ دے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو انسان کو اللہ سے ملاقات کی امید پر دنیا میں اللہ کی اطاعت پر سخت محنت کرنی چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے ہی والا ہے، جلد ہی وہ وقت آ جائے گا جب ہم اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپے میں دیکھ لیں گے، نہیں، جو جس بھی عمر میں ہے
وہ اللہ کی ملاقات کی فکر کرے، اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے، یعنی جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ تیسری دفعہ یہ بات آ رہی، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اور اگر وہ اس بات پر زور دے کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان۔ یعنی ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ماں باپ کی غلط باتوں کو آسان طریقے سے اگنور کر دینا چاہیے۔ میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے ماں باپ کے حق سے، اور والدین کا حق اس کے بعد بہت بڑا ہے، حتیٰ کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور جو اللہ کے نافرمان والدین ہوں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا بیٹا عبداللہ سچا مسلمان تھا۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا، تو بڑی نفرت سے کہتا ہے کہ ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑایا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو بہت غصہ آیا، تو اس نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، آپ پر کتاب نازل کیا، آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ بعض اوقات بچے جو ہیں نئے نئے دین میں آتے ہیں نا تو بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ماں باپ سود لیتے ہیں، وہ یہ غلط کام کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، اس لیے ہم تو اب گھر چھوڑ رہے ہیں، اور اب تو ہم ان سے ملنے ہی نہیں جائیں گے، اور اب ہم یہ کر رہے ہیں۔ وہ جو کرتے ہیں وہ ان کا فیل ہے، ان کو سمجھانا ضرور چاہیے، لیکن آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے ماں باپ سے، بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو پھر بھی کرنی ہوگی، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے عمل کے بارے میں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم صالح لوگوں میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذار آسانی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ تھوڑی سی مشکل بھی آتی ہے دین کے راستے میں تو اس کو بہت بڑا پہاڑ سمجھ لیتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا سارے جہانوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کر رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون۔ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ دوسرے کے گناہوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں، یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ اور جو کچھ یہ افترا کرتے رہے قیامت کے دن اس سے متعلق ان سے ضرور بحث فرس ہوگی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا ہی بوجھ نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جن کو اس نے بھٹکایا ہوگا، گمراہ کیا ہوگا۔ یعنی جو شخص کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے، اس کا رواج ڈال دیتا ہے، تو جو اس کی پیروی کرتے ہیں قیامت تک ان کے گناہ کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں آئے گا۔ جیسے عمر ابن لہئی نے مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا، تو جتنے لوگ بت پرستی کریں گے اس کے بعد اس کو دیکھا دیکھی ان سب کے گناہ کا ایک حصہ عمر ابن لہئی کے حصے میں جائے گا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 50 برس کم 1000 سال ان کے درمیان رہے، ملینیم۔ پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا کہ وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور کشتی کو جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم جھوٹ گڑھتے ہو، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ سے رزق مانگو، اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پیغام پہنچانا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو ریپیٹ کرتا ہے، اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ اللہ پر آسان تر ہے۔
آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا، اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور حساب کتاب کا یقین دلانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ اس میں شک نہ کرو، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پھر بھی کر سکتا ہے، اور یہ قیامت کے آنے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو، پھر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں عموماً لوگوں کے باہمی تعلقات اور دوستیاں اور محبتیں کس بنا پہ ہوتی ہیں؟ کسی نہ کسی کامن گراؤنڈ پر ہوتی ہیں۔ کوئی بزنس، کوئی جاب، کوئی ہابی، کوئی اسپورٹ، یعنی کوئی بھی چیز جو کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک جیسی ہوتی۔ کچھ لوگ مل کے تاش کھیلتے ہیں، ان کی آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے، کچھ لوگ مل کے کوئی اور گیم کھیلتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے چرچ جاتے ہیں، کچھ اکٹھے مندر جاتے ہیں، کوئی اکٹھے مسجد جاتے ہیں۔ تو لوگ انہی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں جن کے طور طریقے ان کو اچھے لگتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی جو محبت کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی خاطر۔ وہ دنیاوی اغراض اور مقاصد اور مفادات کی خاطر نہیں محبت کرتا، اور یہی محبت بے لوث محبت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر میں کسی سے اس کے مال کی وجہ سے محبت کروں تو یہ محبت کیسی ہے؟ کل کو اگر اس کے پاس مال نہیں رہے گا تو کیا پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا دنیا میں۔ آپ کے پاس اچھی جاب ہے، اچھا گھر ہے، آپ اچھی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کے شیدائی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ محبت آپ سے نہیں کر رہے، وہ محبت آپ کی رونقوں سے کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کے ارد گرد ہیں۔ اگر وہ رونقیں چلی گئی تو یہ لوگ بھی چھٹ جائیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں۔ لیکن ایک مومن کا کسی مومن سے تعلق اس کی جاب کے اچھے ہونے کی وجہ سے یا مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا گھر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ محبت اور یہ تعلق آخر وقت تک اس کو اس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، چاہے وہ ملینئر بن جائے اور چاہے وہ بالکل کنگال ہو جائے، وہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ وہ کہتا ہے کل بھی تم میرے دوست تھے، آج بھی تم میرے دوست ہو، کیونکہ اس دوستی میں جو کامن چیز تھی وہ اللہ کی محبت تھی، وہ میرا دین تھا۔ اسی لیے آتا نا کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، کیونکہ متقین کا تعلق تقویٰ کی وجہ سے تھا، دین ایمان کی وجہ سے تھا، قرآن کی وجہ سے تھا۔ تو کتنا بڑا فرق ہے اس میں۔ پھر بھی ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور دین کو اہمیت نہیں دیتے، اور دین کی وجہ سے دوستی کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ دیکھیے ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا، جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں اس سے ہماری پہچان ہوتی کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، یعنی ہم کن چیزوں کو پریفر کرتے ہیں۔ اب جو رشتے کے لین دین کی بات ہو تو عام طور پر کسی کا دین کم ہی دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ سسٹین کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھنا چاہیے کہ لڑکا ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت اسٹرانگ نہیں بھی ہوتا لیکن دین میں بہت آگے ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ لڑکے جو دین سیکھنے کے لیے بعض اوقات اپنا کیریئر بھی داؤ پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ لیٹر آن اس میں کام کر لیں گے، ابھی کچھ سال زندگی کے ہم اس کام کے لیے وقف کریں۔ ایسے لڑکوں کی بعض اوقات نیک طبیعت اچھی معقول لڑکی سے شادی ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ دینا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا نہیں ہے۔ تو جو دین کو سامنے رکھ کے تعلق قائم کرے گا اس کو رزق بھی مل جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں امتحان ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ تنگی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس تنگی کو بھی دور کر دے گا۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی پرائرٹیز کیا ہے، آخرت کو اپنی اہمیت دیتا ہے یا صرف دنیا کو۔ اگر صرف دنیا کو دیا تو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار، انسان کہے گا کہ میں نہیں جانتا اس شخص کو، اور ایک دوسرے پہ لعنت، اس نے تو مجھے بہکا دیا تھا، یہ غلط کام کرتا تھا، اس نے مجھے بھی اپنے راستے پہ لگا دیا تھا۔ اب بچوں کو سگریٹ اور نشے کی عادت کہاں سے پڑتی؟ گھر سے تو نہیں ہوتی، باہر سے یہ لت لے کے آتے ہیں نا۔ دوستی کا اثر ہوتا ہے تو بری کمپنی کا اثر ہوتا ہے۔
پس لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا میں تو اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں، وہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق سے یعقوب عطا کیے۔ اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو پوتے کا بھی ساتھ ہی کرتے ہیں، اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، دین کے لیے قربانی کی۔ آپ دیکھیں کہاں تک خیر گئی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی کی نہیں تھی، یعنی یہ برائی انہی کی قوم سے شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ برائی نہیں موجود تھی۔ کیا تھی برائی؟ کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، یہ ایک برائی۔ دوسری، راہزنی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو، کتنا بڑا ظلم۔ اور اپنی مجالس میں برے کام کرتے، اوپنلی برے کام کرتے تھے اپنے کلبز کے اندر۔ وَتَأْتِينَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، نادی کہتے ہیں کلب کو، یعنی بے حیائی کے کام سب کے سامنے۔ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، دھمکی دی۔ لوط نے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، کیونکہ کوئی دوسرا مرد ان کا مددگار نہ تھا، کہیں سے کوئی سپورٹ ان کو نہیں تھی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی بشارت دے کر ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ایک ہی ٹرپ میں دونوں کام، پہلے بشارت پھر ہلاکت۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہے۔ وہ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، فرشتوں کو پہلے سے پتا تھا، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، کیونکہ وہ قوم کی ہمدرد زیادہ تھی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب ہمارے یہ رسول یعنی فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی آمد پر انہیں بہت دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہو گئی، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے ہوتے۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو، فرشتوں نے تسلی دی، نہ ڈرو اور نہ غمزدہ ہو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کر رہے تھے۔ قوم لوط کی دیگر نافرمانیوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں لوط کی قوم میں اس بے حیائی کے کام کے علاوہ اور بھی گناہ پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، مثلاً کسی کا گھر کرایہ پہ لے لیا، کرایہ دیے بغیر قبضہ کر لیا، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، اوپنلی فحش گالیاں، اور جیسے وہ نا اپنی نادی میں کلب میں تم اوپنلی برے کام کرتے ہو۔ پھر مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی تھی، کیونکہ مردوں کے مردوں سے ریلیشن سے تو عورتوں کو بھی مرد بننے کا شوق ہو گیا کہ ان کی طرف کوئی توجہ کرے۔ تاجروں پہ ٹیکس لگاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ شرک کی بیماری میں بھی مبتلا تھے، اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا کام انہی سے شروع ہوا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے، یعنی راستے سے گزرتے ہوئے اب بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو آخر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بڑے خوشنما کر کے دکھائے تھے اور انہیں راہ حق سے روک دیا تھا، یہ تھا ان کا قصور، یہ تھا ان کا مسئلہ کہ حق سے رک گئے تھے، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ آپ سوچئے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے اور پہاڑوں کو تراشا اور بہت بڑے بڑے پلرز پر انہوں نے بلند محلات تعمیر کیے، تو وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے، دنیاوی معاملات میں انتہائی سمجھدار، لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے اور پیغمبر کی بات کو چھوٹا سمجھ کے جھٹلا دیا۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے مگر وہ ملک میں بڑے بن بیٹھے، یہاں بھی تکبر ہے، حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا۔ پھر ان ہلاک ہونے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا، اور کچھ ایسے جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا، کچھ ایسے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، کچھ ایسے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے یعنی شرک کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہو، اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. یعنی مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے. یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے بھی 20 گنا باریک. اب اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے اس کو کون سہارا دے سکتا ہے اور کون اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں. وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے، تمہیں نہیں سہارا دے سکتے. تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں، جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. جیسا کہ مکڑی کا گھروندا انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا، نہ گرمی سے، اور نہ اس میں رہنے کی کوئی جگہ. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر انہیں سمجھتے وہی ہیں جو اہل علم ہیں، علم والے سمجھتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کی پیدائش میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.